اوشن گیٹ کی ٹائٹن سبمرین نے اپنا سفر سیٹرڈے 17 جون 2023 کو کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس پوائنٹ پر سبمرین نے ڈائیو کرنا تھا وہ کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں موجود تھا۔ اسی جگہ پر ہی سمندر کی گہرائیوں میں ٹائٹینک شپ بھی موجود ہے۔ پلان کے مطابق اگلے ہی دن اتوار کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو اوشن میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اس مسئلے کے باوجود اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ٹائٹن کو سمندر میں اتارا گیا؟ اس حیرت انگیز واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور علمی انفارمز کی ویڈیو کو سنتے اور سمجھتے رہیں۔ ناظرین، اس ٹائٹن میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی سفر کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹاکٹن رش جو کہ اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ تیسرے نمبر پر 77 سالہ پاول ہنری بھی تھے، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک شپ کا دورہ کیا تھا۔ اور آخر میں پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان بھی تھے۔ 17 جون کو سمندر میں جانے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے آخری بار انٹرنیٹ پر پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم ٹھیک ہوگا تو وہ ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنی جان پر کھیل کر مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر میں جا رہے تھے۔ ٹائٹینک کا 1912 میں ڈوبنے کے بعد پوری دنیا میں اس کی کھوج لگ گئی۔ آخر کار 1985 میں اوشن فلور پر RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوال چھوڑ گئی تھی کہ اب ان کا جواب تلاش کرنا لازمی تھا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمیرون نے درجنوں بار اس شپ کا دورہ کیا اور یوں 1997 میں اس ٹائٹینک کے اوپر ایک فلم بنی، جو کہ پوری دنیا میں اتنی ہٹ ہوئی کہ ٹائٹینک کے اس ملبے کو دیکھنا کروڑوں لوگوں کا ہوا بن گیا۔ اب یہ ٹائٹینک شپ صرف ریسرچ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس کو ٹورزم کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی میں جانا اسپیس سے بھی جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ واٹر پریشر ہے۔ جی ہاں، ٹائٹینک شپ کا یہ ملبہ سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر پانی کے اندر موجود ہے۔ امیجن کیا جائے تو یہ 5 برج خلیفہ کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سبمرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ سنڈے 18 جون دوپہر کو 12 بجے سبمرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سبمرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سبمرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے اور یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اوپر کھڑی مدر شپ میں کرو کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا، لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وینسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ آپریشن کو پانی کی گہرائی میں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئیں۔ ROVs کو فوراً ہی اس جگہ پر بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سبمرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اس ٹائٹن کے دوم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ سبمرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے ہونے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان کھو بیٹھے تھے، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔
تبھی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے لے کر 10,000 PSI کے پریشر پر ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سبمرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سبمرین سے ٹکرائی ہو، جو کہ ٹائٹن کی تباہی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سبمرین 2019 میں کارل اسٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کے اوشن گیٹ کے CEO ہی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ امید ہے کہ علمی انفارم کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔